تربیت کے حوالے سے ایک آخری بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ یورپ میں رہتے ہوئے کوئی گھر ایسا ہے جس میں ٹی وی نہیں ہے؟ ایک آدھ کوئی شاید ہو، لیکن ہر گھر میں ہے۔ اب جو ذرا بھی دیندار آدمی ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ کوئی فحاشی والا چینل لگائے گا؟ کیا وہ بے حیائی کے مناظر دیکھنے کی کوشش کرے گا؟ جس کا تھوڑا سا بھی دین سے تعلق ہے وہ یہ کوشش کرے گا کہ یار اسلامی چینل دیکھنا چاہیے، چاہے خود اسلام پر عمل نہ بھی کرتا ہو، لیکن کوشش کرے گا کہ یار کم از کم کوئی اسلامی چینل لگنا چاہیے۔ کیا خیال آپ اتفاق کرتے ہیں؟ آپ تو اس طرح خاموش ہو جاتے ہیں جیسے واقعی آپ کسی اور جگہ سے آئے ہیں، کہیں اور جانا ہے آپ نے، جبکہ میں چاہتا ہوں آپ کو وہیں جانا ہے جہاں مجھے جانا ہے۔ آمینہ کے لال کے قدم۔ اب آپ کیا کوشش کریں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر محلے میں مسجد نہیں ہے، ہر علاقے میں مسجد نہیں ہے، اور پھر ہمارے ہاں ایک اور بہت بڑی بیماری یہ ہے کہ جس کے پاس چار پیسے آ جاتے ہیں نا، وہ مسجد والا علاقہ چھوڑ کر، کیونکہ مسجدیں تو غریب بناتے ہیں نا، جب آپ غریب ہوتے ہیں تو مسجدوں کے قریب ہوتے ہیں، جب آپ کے پاس کہیں سے پیسہ آ جاتا ہے تو آپ کسی ایسے علاقے میں چلے جاتے ہیں جہاں کوئی مسجد نہیں ہوتی، جہاں مسلمان نہیں رہتے ہیں، اور جن لوگوں کے پاس آپ جاتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اور وہاں کیا ہوتا ہے اور پھر آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے۔ حضرات اب آپ کے پاس، اور یہ مجھے آپ کو کہنا ہے کہ ہماری مساجد میں تعلیم کا وہ نظام نہیں ہے جو لاکھوں یورو خرچ کرنے کے بعد ہمیں چاہیے۔ آج بھی ہمارے بچے جب قرآن ختم کر لیتے ہیں تو ختم قرآن پر وہ اتنے خوش ہوتے ہیں، اور انہیں ہونا چاہیے کہ قرآن ختم ہوا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ آپ خوش ہوتے ہیں کہ قرآن بچے نے ختم کیا ہے، آپ کی بھی جان چھوٹ گئی لانے لے جانے سے، اور بچہ خوش ہوتا ہے کہ میری بھی جان چھوٹ گئی، اب زندگی بھر میں نے قرآن نہیں پڑھنا، قرآن ختم ہو گیا۔ یہ ہمارا نظام تعلیم ہے۔ حضرات اب آپ کے پاس کوئی اور سوشل یا ایکٹیویٹیز یا سماجی کوئی کام تو ہے نہیں، جگہ ایک ہی ہے، وہ مسجد ہے، اور مسجد کا ہر حال ہی مسجد بنا ہوا ہے۔ حالانکہ مسجد کا یہ مزاج نہیں تھا۔ میرے اور آپ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد کو کمیونٹی کا مرکز بنا دیا، لوگوں کی ہر ضرورت مسجد میں پوری ہوتی تھی، مہمان نوازی مسجد میں ہوتی تھی، خوشی غمی کے تمام مراحل مسجد میں طے کیے جاتے تھے۔ اب اتنا بڑا حال ہے اب جو صرف جمعے کو، اور جمعے کو بھی آپ جب کام پہ ہوتے ہیں تو 2-3 صفحے بنتی ہیں، باقی تو جمعہ ہی۔ وہ میں ایک دفعہ امریکہ میں گیا تو مجھے ایک ینگ نوجوان بچے کہنے لگا کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ جمعہ اتوار کو ہو جائے؟ حضراتی گرامی، اتنا بڑا حال، اور پورا ہفتہ کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ کبھی 10 نمازی، کبھی 15 نمازی، کبھی 20 نمازی، گیس کا خرچ، پانی کا خرچ۔ اگر ایک چھوٹا سا حصہ باقاعدہ مسجد ہو، باقی کمیونٹی سینٹر ہو، یعنی یہ نہیں کہ صفحے تو بچ جاتی ہیں، بچھی ہوئی ہیں، کمیونٹی کے کام ہو، عورتوں کی تعلیم کا بندوبست ہو، بچوں کی تعلیم کا بندوبست ہو، تعلیم بالغہ کا بندوبست ہو، یعنی ایک بھرپور مسجد کو ایک بھرپور تربیت کا مرکز بنا دیا جائے، تو ظاہر ہے وہ تو ہے نہیں۔ اب ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ ہم جب شام کو گھر پہنچیں، دن کو ہماری بہنیں بیٹیاں جو گھروں میں ہیں وہ ٹی وی دیکھیں اور اسلامی چینل تلاش کریں، اور جہاں کوئی بیٹھا ہو جادوگر اس کو ٹیلی فون کریں، لمبی لمبی کالوں کا خرچہ بھی آپ کو پڑے، ویسے ہی جاب نہیں ہے، پیسے تو ہیں تھوڑے، اب ظاہر ہے وہ بل بھی آپ نہیں بھرنا ہوتا ہے، تو ایسے چینل کھل گئے ہیں اسلام کے نام پر
لوگ بیٹھے ہیں الٹی پھلٹی باتیں کر رہے ہیں اور آپ کتابیں کھلوا رہے ہیں، کبھی چادریں نپوا رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں. یہ سارا دین میں نہیں ہے. دین میں تو بس ایک ہاتھ اٹھا ہوا دعا کا اگر اللہ کا ولی ہے تو وہی کارگر ہو جاتا ہے. تو اب یہ جو ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے کہ ہم ٹی وی چینل دیکھتے ہیں شام کو، دن کو، رات کو، اور ان میں ظاہر ہے جب آپ ایک چینل پہ جاتے ہیں تو آپ کو دیکھتے ہیں تو کوئی پروگرام ایسا نہیں لگا ہوا ہے، ایسے ہی گپ شپ ہو رہی ہے، کوئی پروگرام ہی نہیں ہے. تو آپ اگلے چینل پہ چلے جاتے ہیں، پھر اگلے چینل پر چلے جاتے ہیں، پھر اگلے، یعنی جہاں جتنے اسلامی چینل آپ کے پاس آ رہے ہیں آپ سب چینلوں پر جاتے ہیں. کوشش آپ کی ہوتی ہے کوئی اچھی بات مل جائے، لیکن اچھی بات کو سمیٹنا بھی تو کسی کسی کا مقدر ہوتا ہے نا. عادت نہیں ہوتی، اس لیے تقریریں بھی بہت زیادہ اچھی نہیں لگتی ہیں، کیونکہ وہ بھی اندازہ آپ لگا چکے ہیں کہ جمعے کے دن جو لوگ پڑھنے بھی آتے ہیں جمعہ اس وقت آتے ہیں جب بس آخری اذان ہو رہی ہوتی، نہ تقریر سنیں گے، نہ اثر ہوگا، نہ عمل کریں گے بس، اور دعا بھی گھر میں جا کر مانگتے ہیں. حتیٰ کہ جو ماننے والے ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی سن بھی رہے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں، وہ بھی درود السلام میں شامل نہیں ہوتے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ ہم بہت مصروف ہیں. لیکن مجھے ڈر یہ رہتا ہے کہ قیامت کے دن کملی والے نے یہ نہ کہہ دیا کہ بھائی وہاں تم مصروف تھے، یہاں میں مصروف ہوں، جو میرے لیے درود السلام پڑھنے کا وقت نکال سکتے تھے میں ان میں مصروف ہوں، میرے پاس تمہارے لیے ٹائم نہیں ہے. تو مجھے یہ ڈر رہتا ہے ماننے والوں کے لیے. اس لیے تھوڑی سی اپنی روش ٹھیک کریں. درود السلام ایک ایسا ذریعہ ہے جو اللہ نے منسوب کیا ہے اپنی ذات کے لیے کہ میں ہوں جو نبی پر درود بھیجتا ہوں. حتیٰ کہ مومنوں کو بھی جب فرمایا نا کہ درود پڑھو نبی پر، تو ہم بھی جو درود پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی، یا اللہ ہم تو اس قابل نہیں، لیکن اب تو ہی اپنی نبی کے شان کے مطابق نبی پر درود بھیج. البتہ اس میں ایک گنجائش ہے سلام کی. سلام کرنے کی اجازت ہے کہ ہم اپنی طرف سے کہیں السلام علیکہ ایھا النبی، الصلاۃ والسلام علیکہ، یعنی صلاۃ کو وسلام کے ساتھ مکس کر کے ہم خود کہہ سکتے ہیں. اگر درود بھیجنا ہے تو ہم اس قابل کہاں، پھر ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جانا ہوگا اور کہنا ہوگا اللہم صلی علی. حضرات گرامی، اب آپ چینلوں پہ جا رہے ہیں، ماشاءاللہ اچھی اچھی باتیں ہو رہی ہیں. شاید آپ کی نظروں سے کچھ ایسے چینل گزرے ہوں جہاں ان حضرات پر، ان ہستیوں پر تہمتیں لگ رہی ہیں جنہیں اللہ نے نبی کی صحبت کے لیے چنا. اب نام بہت بڑا نام ہے اہل بیت، نام تو بہت بڑا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے. مولا علی کی بارگاہ میں ایک شخص نے کہا حضور یہ بڑی عجیب بات ہے، آپ جیسا مدبر انسان، اور آپ کے دور میں اتنا فتنہ ہے، اور دیگر اصحاب ثلاثہ کے دور میں تو یہ کیفیت نہیں تھی، اتنا فتنہ نہیں تھا. آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا مشیر میں تھا اور میرے مشیر تم جیسے لوگ. اور میں آپ کو ایک بات اور ضروری سمجھانا چاہتا ہوں. جب میرے اور آپ کے آقا امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے